جو شروع میں لوگ آتے ہیں، جمعہ خطیب کے منبر پہ چڑھنے سے پہلے تک جتنے لوگ آتے ہیں ان کے نام رجسٹروں میں لکھے جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو جمعہ کے لیے ان فضیلتوں کے مستحق ہیں۔ جو اس کے بعد آتا ہے پھر اس کا فرض ادا ہوتا ہے، اور جو آدمی ایک رکعت پا لیتا ہے جمعہ کے شروع ہونے کے بعد، جو آدمی ایک رکعت تک آ جاتا ہے، یعنی ایک رکعت ختم ہوگی دوسری رکعت میں شریک ہو جاتا ہے، اس وقت تک جو آ جاتا ہے اس کا جمعہ ہو جاتا ہے، اس کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو وہ فضیلت نہیں ملتی ہے جو پہلے لوگوں کو ملی ہے، شروع میں آنے والوں کو ملی ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی آنے والوں کے لیے یہ فرمایا ہے کہ وہ آدمی شروع میں جلدی جو ہے ٹائم سے جو ہے نکلے، کہ ٹائم سے آدمی جو ہے جمعہ کے لیے پہنچے۔ اور اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ آدمی جب جمعہ کے لیے آئے تو وہ چل کر آئے، چل کر آنے کی الگ ہی فضیلت ہے، چل کر آنے کی، پیدل چل کر آئے تو اس کی الگ فضیلت ہے۔ تو یہ بھی ایک جمعہ کے فضائل میں سے اور آداب میں سے ہے کہ آدمی جمعہ کے لیے چل کر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت فرمائی ہے کہ فرمایا کہ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، جہاں جمعہ کے آداب بتائے ہیں اس میں فرمایا کہ وہ چل کر آتا ہے، وَلَمْ يَرْكَبْ، اور وہ سواری پہ نہیں آتا ہے، گاڑی پہ نہیں آتا ہے، کسی دوسری سواری پہ نہیں آتا ہے، اونٹ پہ نہیں آتا ہے، صرف چل کر آتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ کیا اجر ہے؟ کہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اور قیام کا ثواب ملتا ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ حدیث آئے گی۔ تو اس میں چلنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چل کر آتا ہے، تو آپ جمعہ کے لیے کوشش کریں، چل کر جائیں گے تو آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور ہر قدم پہ آپ کو جو ہے نیکی ملے گی۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن کے حوالے سے 5واں ادب یہ ہے کہ جب آپ جمعے کے لیے جائیں اور مسجد میں بیٹھے ہوں، اور اس سے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یا مسجد میں جب داخل ہوں بیٹھنے سے پہلے آپ 2 رکعت، کم از کم 2 رکعت آپ کو پڑھنا ہے، 2 رکعت آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اسے تحیت المسجد کہتے ہیں کہ مسجد کے لیے آپ نے 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ سے پہلے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتیں ہیں جمعہ کے دن، جمعہ سے پہلے کی کوئی سنتیں مخصوص نہیں ہے کہ اس کی کتنی سنتیں ہیں۔ جمعہ کے دن سنتیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ثم صلی ما قدر لہ، پھر وہ اتنی رکعتیں پڑھتا ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھی ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو کم از کم آپ 2 رکعت پڑھیں اور بیٹھ جائیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں۔ اور اگر جمعہ شروع ہو گیا ہے پھر آپ داخل ہوئے ہیں تو تب آپ کو کم از کم 2 رکعتیں پڑھنی ہے اور پھر بیٹھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ پڑھا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سلیق الغطفانی صحابی کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے لیے آئے ہیں اور آ کر ویسے ہی بیٹھ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر بیٹھو، اور اس کے اندر ہلکی رکعتیں پڑھو، لمبی رکعتیں نہیں پڑھو۔ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ان کو تھوڑا ہلکا پڑھو، تھوڑا لمبا نہیں کرو بلکہ ان کو تھوڑا ہلکا پڑھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 رکعتیں لازمی ہیں، آدمی کو لازمی پڑھنی پڑتی ہیں، اگرچہ آدمی جمعہ کے اندر ہی ہو، جمعہ شروع ہو جائے تب بھی انسان کو پڑھنی ہے، لیکن وہ
ذرا مختصر کر کے پڑھے گا۔ اور اس طرح دوسری روایت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء احدکم یوم الجمعہ، تم میں سے کوئی آدمی جب جمعہ کے دن آئے، والامام یخطب، اور امام جمعہ پڑھا رہا ہو، فلیرکع رکعتین، اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے، ولیتجوز فیہما، اور ان میں اختصار کرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب جمعہ کے دوران اگر داخل ہو تو 2 رکعتیں لازمی پڑھے، اور اس سے پہلے اگر آ جائے تو وہ 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، جتنے بھی پڑھنا چاہے اس کے لیے اجازت ہے۔ اس کی کوئی مخصوص تعداد جمعہ والے دن، جمعہ سے پہلے سنتوں کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب جمعہ پڑھنے کے لیے آدمی بیٹھ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھلایا، ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھے، وہ خاموشی سے بیٹھے اور کوئی باتیں نہیں کرے، اور کنکریوں کے ساتھ، قلین کے ساتھ، صفوں کے ساتھ، جوال کے ساتھ کھیلے نہیں، بلکہ اس کے جو ہاتھ ہیں وہ بھی رکنے چاہیے، اور وہ خاموشی کے ساتھ وہ امام کی بات کو سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ جو آدمی جمعہ والے دن کسی کو بات کرنے سے، کوئی آدمی بات کر رہا ہے، آپ اس کو روکیں گے تب بھی یہ غلط ہے، کسی کو منع بھی نہیں آپ کر سکتے۔ یعنی اتنی اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی باتیں کر رہے ہیں آپس میں تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے کہ مت بولو، جمعہ کے اندر بولنا صحیح نہیں ہے، آپ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قلت لصاحبک انصت، اگر آپ نے اپنے ساتھ بیٹھنے والے آدمی کو یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ جمعہ کے دن، والامام یخطب، اور امام خطبہ پڑھا رہا ہے، اس دوران آپ یہ کہتے ہو فقد لغوت، آپ نے اپنے جمعے کا جو اجر ہے وہ ضائع کر دیا۔ اگر آپ دوسرے کو اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، تو اس سے آپ کے جمعے کا جو اجر ہے، جو فضیلت ہے، وہ ضائع ہو جائے گی، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن جو آپ کو فضیلت ہے وہ نہیں ملے گی۔ اس لیے آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جمعہ کے دوران کنکریوں کو چھیڑتا ہے، ان سے کھیلتا ہے، فرمایا من مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکریوں کو چھوا، اس سے کھیلا، اس نے اپنے جمعہ کو لغو کر دیا، اپنے جمعے کا اجر ضائع کر دیا۔ اس لیے آپ کنکریوں وغیرہ کو بھی آپ نہیں چھیڑ سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن ہم جاتے ہیں تو بہت سے بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، ایک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے، یہ بہت غلط کام ہے۔ وہ ایک تو اپنے جمعے کا اجر ضائع کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ اگرچہ آپ کو عربی میں جمعہ ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آتا ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھیں، باتیں نہیں کر سکتے آپ۔ کئی لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں یا ان کو مسئلے کا علم نہیں ہے کہ بولنا منع ہے، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، ہم کیا کریں، تو وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا درست نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے بیٹھنا چاہیے اور جمعہ کے دوران باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آدمی خطیب سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بات کر سکتا ہے کہ آدمی ڈائریکٹ خطیب سے کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے تو اس میں اجازت ہے، وگرنہ آپس میں بات نہیں کر سکتا ہے۔ اور آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، اگر خطیب جو ہے وہ روکنا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے اور روک سکتا ہے، وگرنہ جو ہے ہم آپس میں اس لحاظ سے باتیں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایسے ہی شروع کر دیں گے تو پھر ہر آدمی دوسرے کو چپ کرانا شروع کر دے گا، تو پھر بھی شور ہو جائے گا، اور مسجد کی جو حرمت ہے اور جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ متاثر ہوگی۔ اور اسی طرح جمعہ والے دن
بعد میں جو جمعہ کے بعد جو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، جمعہ والے دن جو جمعہ کے بعد رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ جمعہ والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اگر آپ مسجد کے اندر پڑھتے ہیں تو آپ 4 رکعتیں پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جا کے 2 رکعت نماز ادا کی ہے جمعہ والے دن، جمعہ کے بعد کی۔ تو اس حوالے سے یہ 2 روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، ایک میں 4 رکعتیں آتا ہے جو مسجد کے اندر پڑھی ہیں، دوسری 2 رکعتیں ہیں وہ گھر کے اندر پڑھی ہیں۔ تو اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ آدمی ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آدمی مسجد کے اندر پڑھے تو اسے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور اگر انسان گھر میں جا کر اپنے روم پہ جا کر پڑھنا چاہے تو پھر اسے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح اس جمعے کی جو فضیلت ہے اور اس حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چند باتیں مروی ہیں اور جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا بہت زیادہ اجر بتایا ہے اور اس میں بہت سارے آداب بھی ہیں، وہ حدیث آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع کہ جو آدمی جمعہ والے دن غسل کرتا ہے اور حتی الامکان وہ طہارت حاصل کرتا ہے اور تیل شیل لوشن وغیرہ لگاتا ہے، کریم لگاتا ہے اور خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے ولا یفرق بین اثنین اور دونوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا ہے، ثم یصلی ما کتب لہ پھر وہ اتنی رکعتیں پڑھتا ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھی ہیں، ثم ینصت للامام اذا تکلم جب امام خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، الا غفر لہ ما بین الجمعۃ الی الجمعۃ الاخری اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو ہے وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس جمعہ والے دن جمعہ کے دن کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ والے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اس کے لیے دوسرے جمعہ تک اللہ رب العزت کی طرف سے نور رہتا ہے، روشنی ہے، اللہ کی طرف سے روشنی عنایت ہوتی ہے، اس کو نور ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جمعہ والے دن سورۃ الکہف جو ہے اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح جمعہ والے دن کے جو آداب ہیں ان میں سے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ جمعہ والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن ایک ایسی گھڑی ہے اور ایک ایسا وقت ہے کہ جس کے اندر آدمی اللہ سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس جمعہ والے دن ایک گھڑی ہے کہ اس کے اندر آدمی اگر دعا کرتا ہے اس میں قبولیت کی ایک گھڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آتاہ ایاہ واشار بیدہ یکللھا فیہ ساعۃ الاجابہ اس میں قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس کے اندر کوئی اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ آتاہ ایاہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا واشار بیدہ یکللھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے یہ فرما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ یہ تھوڑی سی گھڑی ہے، چھوٹی سی گھڑی ہے، یعنی تھوڑا سا وقت ہے، معمولی وقت ہے، اور اس کے بارے میں جو صحیح ترین تحقیق کے مطابق جو راجح بات یہ ہے کہ یہ گھڑی کب ہے، یہ جمعہ والے دن کس وقت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جب خطیب دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں یہ پورے خطبے کے دوران ہے، لیکن صحیح اس کے لیے یہ ہے کہ یہ عصر کے بعد غروب شمس سے پہلے ہے، یعنی غروب شمس کے قریب عصر کے بعد
یہ غروب شمس کے قریب قریب یہ گھڑی ہے۔ تو اس وقت میں آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ اس دن کی فضیلت میں سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دن، اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں، اور اس کے اندر اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے کچھ مانگنا ہے تو اس وقت میں مانگیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں۔ اور اسی طرح اس جمعہ والے دن کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو ہر جمعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار فرمایا کریں گے۔ وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جمعہ کو اپنے بندوں کو اپنا دیدار جو ہے عنایت فرمایا کریں گے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین دن ہے، یہ سب سے بہترین دن ہے۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ سب سے بہترین دن ہے، اور ایسا بہترین دن ہے کہ جتنے دنوں میں بھی سورج نکلا ہے ایسا دن اس جیسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر سورج طلوع ہوا ہے جو اس سے بہترین ہو۔ ہر دنوں سے یہ افضل دن ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس کے اندر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ یہ وہ دن